رجب میں مخصوص فضیلت سمجھ کر عمرہ کرنا۔ چنانچہ مفتی اعظم سعودی عرب عبدالعزیز بن آل شیخ حفظہ اللہ اپنے خطبہ جمعہ میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ جاننا چاہیے کہ اس مہینے کے عمرہ ادا کرنے کی کوئی خصوصی فضیلت نہیں ہے، نہ روزے رکھنے کی یا دیگر عبادات کی، صدقہ خیرات کی بھی اسپیشلی اس مہینے میں کوئی الگ سے فضیلت ثابت نہیں ہے۔ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے کہ رجب میں کیا ہوا عمرہ جو ہے وہ دیگر عمروں سے زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے جس طرح اور مہینے میں کرنا، کسی مہینے میں خاص ثابت ہے، حج کے مہینے ہوں یا رمضان کے عمرے کی الگ فضیلت ثابت ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن رجب کے عمرے کی، قیام اللیل کی، صدقے کی الگ سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کوئی فضیلت کے طور پہ اس عمرے کو بتلایا ہے کہ رجب میں کیا ہوا عمرہ اس کی یہ فضیلت ہے، نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کوئی کچھ اس طرح کیا ہے۔ بلکہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے کسی نے کہا کہ بہت سے بدعتی اسپیشلی جو ہے اس کی فضیلت سمجھتے ہیں رجب کے عمرے کی، تو کیا ان کی مخالفت کرتے ہوئے میں اپنا پوسٹ پون کر دوں، ملتوی کر دوں، رجب میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں بدعتیوں کی مشابہت اختیار نہ کروں ان کے جیسا؟ تو آپ نے کہا ہاں یہ اچھی بات ہے، یعنی تم ان کی اگر مشابہت اختیار نہیں کرنا چاہتے تو اپنے جو ہے ڈیلے کر سکتے ہو رجب کے عمرے کو، یہ میں بعد میں کر لوں گا، یعنی یہ بھی ایک شرعی مطلوب ہے کہ برے لوگوں کی مشابہت اختیار نہ کرو، یہود و نصارہ اہل کتاب کی مشابہت اختیار نہ کرو، اسی طرح اہل بدعت کی بھی مشابہت اختیار نہ کرو۔ تو فرماتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہ آپ جو ہے اس سے اجتناب کریں، اگر دور رہیں اس نیک نیتی کی وجہ سے کہ بدعتیوں کی طرح میں رجب میں اسپیشلی عمرہ کرنے نہیں جانا چاہتا، تو آپ کو اس پہ اجر ملے گا۔ آپ کی چاہے نیت نہ بھی ہو، یعنی ایک آدمی ویسے ہی اس کو چانس ہی ملا ہے، پیسے ہی اس کے اسی وقت آئے ہیں جو ہے رجب کے موقع پر اس کے پاس آئے ہیں، پھر بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو ڈیلے کر لیتا ہے تو اس کو اجر و ثواب ملے گا کہ بدعتیوں کی اس نے مشابہت اختیار نہیں کی۔ یہ بھی ایک شرعی مطلوب ہے۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں ایسے دائی آج کل پیدا ہوتے ہیں کہ فلاں کام جو ہے دیکھو وہ منع تو نہیں ہے، مثلا کالے کپڑے پہننا منع نہیں ہے، جیسے انجینئر بتا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ مخصوص دنوں میں بدعتی کا کوئی خاص شعار ہے جو وہ اختیار کرتے ہیں، کوئی ہری پگڑی یا کالے کپڑے، وہ ہری پگڑی بھی منع نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے وہ جو ماں میں باندھتے ہیں، لیکن ایک خاص شرک و بدعت کرنے والوں کا شعار ہے اور خاص دنوں میں اسپیشلی تم پہن کر اس طریقے سے جاؤ گے تو یہ ان کی مشابہت اختیار کرنا ہے اور منع کیا گیا ہے اس سے، تو یہ ایک جو ہے مطلوب ہے شرعی کہ آپ ان کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ آپ دیکھیں جس طرح یہود و نصارہ کی مشابہت ہم اختیار نہیں کرتے، خود ایک شرعی مطلوب ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اتنی اچھی مثال دی کہ ہمیں اتنی زیادہ مخالفت کرنے کا حکم ہے، جس طرح حدیث میں ہے جو اہل کتاب خود یہود کہہ اٹھے کہ اس نے تو قسم کھا لی ہے اس نبی نے کہ ہر چیز میں ہماری مخالفت کرتا ہے، کل تک اسے کوئی بات معلوم نہیں ہوتی، معلوم چل جائے اس میں ہماری مخالفت کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے دشمنوں کی مخالفت ہے۔ تو انہوں نے ایک مثال دی کہ ایسی چیز میں بھی ان کی مخالفت ثابت ہے کہ جس میں انسان کا اختیار نہیں۔ ایک تو خود اپنے اختیار سے کچھ چیزیں لباس میں، اپنے حلیے میں ہم اختیار کرتے ہیں غیر مسلموں کی، کافروں کی۔ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مثلاً آپ کے بال سفید کیے ہیں، جس طرح حدیث میں کہ یہود نصارہ کی اہل کتاب کی مخالفت کرو، اپنے سفید بالوں کو یعنی رنگ کرو، مہندی لگاؤ۔ تو حالانکہ شیخ البانی فرماتے ہیں کہ یہ بال سفید کس نے کیے ہیں؟ اس نے تو نہیں کیے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، یہودیوں کے بھی، نصارہ کے بھی، ہمارے بھی، مسلمانوں کے بھی۔ پھر بھی ان کی مخالفت کا حکم ہے، تو جو اس سے کم تر چیزیں ہیں تو اس میں کتنا زیادہ مخالفت کا حکم ہوگا۔